یقین کرو۔ سنو، راستے میں ایک شاندار مٹھائی کی دکان ہے۔ تم نے کہا تھا کہ ہم جشن منائیں گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم وہاں سے گلاب جامن لیں گے۔ یہ ایک بہت اچھا دن ہونے والا ہے۔ میں یقین نہیں کر سکتا ہم وہاں سے گلاب جامن لائیں گے۔ میں تھوڑی پریشانی میں ہوں۔ میں اس کے گھر کے سامنے ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمیں اسے کچھ خبریں دینی ہوگی۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیا؟ آپ ہاں، آگے بڑھو۔ جب سے میر کو پتہ چلا میں خوش نہیں رہا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوں۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا چونکا، شاید وہ تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، الوداع۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ زارا صحیح کہہ رہی ہے، میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوں۔ ابا، آپ بچے کے باپ نہیں بن سکتے۔ دیکھو، وہ ایک کم تر روح ہے۔ مجھے افسوس ہے۔ آپ جو بھی غلط سمجھتے ہیں وہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ اگر میری وجہ سے میری بہنیں خوش ہو تو کیا سوچ رہی ہو؟ یہ شخص کون ہے؟ میں اسے جانتا بھی نہیں۔ اس کی ایک حد ہے۔ میں مکمل طور پر غیر محفوظ ہوں۔ ہم نے منصوبہ بندی کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاجل، تم بہت ذہین ہو۔ آپ کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک خوبصورت امیر آدمی سے لڑنے کے لیے پھر فائلیں چھوڑ دو اور پھر اسے چیزیں بتائیں، ہم دیکھیں گے۔ لیکن فی الحال میرے لیے جانا بہت ضروری ہے تاکہ میں اپنے امتحانات کی تیاری کر سکوں۔ میں سچ کے سوا کچھ بھی کہوں گا، وہ میرا یقین نہیں کریں گے۔ کوئی نہیں آئے گا۔ میں انکار کر دوں گا۔ اب ان کے پاس جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ لیکن تم فکر نہ کرو، یہ راز صرف تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ زندگی میں آپ اچانک کے نمبر اندلیب کی خوشی میں اتنا خوش نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اندلیب بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے محبت کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اور نہیں اس نے اسے پیار کرنا سکھایا ہے، کیونکہ پہلے یہ صرف اس کا بچپن تھا۔ اب جو اپنے دماغ پر قابو نہیں پا رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنی فطرت کو سمجھتے ہوئے وہ اس ساری صورتحال کو سنبھال لے گا۔ عمر، جب وہ اندلیب کے والدین کے گھر جائے گا اور اندلیب سے ملے گا تو وہ اندلیب کے چہرے سے پہچان لے گا کہ اندلیب بالکل خوش نہیں ہے۔ عمر جب وجہ پوچھے گا تو اندلیب کہے گا کہ تم اس میں خوش نہیں اور اتنے بڑے سرپرائز کو نظر انداز کر دیا، تو اب میرا موڈ بھی آف ہے۔ جس کے بعد عمر کہے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا رد عمل ظاہر کروں۔ وہ اندلیب کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اور وہاں وہ اندلیب کی دیکھ بھال شروع کر دے گا۔ خوش کن اختتام کے لیے کون پرجوش ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اندلیب شادی کے بعد اس کی وفادار ہے، اس لیے وہ معاذ اور اس کے لیے اس کی محبت کو غلط سمجھتی تھی، اور وہ یہ بھی سمجھے گا کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے محبت کی خبر تک نہیں تھی، اور عمر نے اسے پیار کرنا سکھایا ہے، کیونکہ پہلے وہ صرف ایک بچہ تھا۔ اب عمر جو اپنے دماغ پر قابو نہیں پا رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنی فطرت کو سمجھتے ہوئے وہ اس ساری صورتحال کو سنبھال لے گا۔ جب اندلیب کے والدین کے گھر جائے گا اور اندلیب سے ملے گا تو وہ اندلیب کے چہرے سے پہچان لے گا کہ اندلیب بالکل خوش نہیں ہے۔ جب عمر نے وجہ پوچھی تو اندلیب کہے گی کہ تم اس میں خوش نہیں اور اتنے بڑے سرپرائز کو نظر انداز کر دیا، اسی لیے اب میرا موڈ آف ہے۔ جس کے بعد عمر کہے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا رد عمل ظاہر کروں۔ وہ اندلیب کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اور اندلیب کی دیکھ بھال شروع کر دے گا۔ خوش کن اختتام کے لیے کون پرجوش ہے؟ تبصرہ کر کے ہمیں بتائیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ڈرامہ جفا کے آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے
کہ عمر اندلیب کی خوشی میں اتنا خوش نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اندلیب بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے والدین کے گھر جانا چاہیے، لیکن وہ اپنا خیال رکھے گا، لیکن وہ ماں اور اندلیب کی محبت کے بارے میں سوچتا رہے گا، لیکن وہ یہ بھی سوچے گا کہ اندلیب شادی کے بعد اس کی وفادار ہے، اسی لیے وہ سمجھے گا کہ ماں اور اندلیب